بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ صدق اللہ العلی العظیم۔ آیت نمبر 17 کے الفاظ کے معانی بیان کر دیے تھے۔ آیت نمبر 18 کے الفاظ کے معانی پر توجہ فرمائیں گے۔ پہلا لفظ ہے سندعو، یہ سین اور ندعو سے مل کر بنا ہے۔ سین کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے ان قریب، بہت جلد، فوراً، تھوڑی ہی دیر بعد۔ ندعو ہم پکاریں گے، یعنی سندعو کا معنی ہوا ان قریب، جلد ہی ہم پکاریں گے، ہم بلائیں گے۔ الزبانیہ، الزبانیہ نکلا ہے زبن سے، اور زبن کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے دھکیلنے کا، دھکا دینے کا، اور زبانیہ سے مراد وہ فرشتے ہیں کہ جو جہنمیوں کو دھکیل کر، دھکے دے کر جہنم کی آگ میں ڈالیں گے اور جہنم کی آگ کا عذاب دیں گے۔ ان فرشتوں کو الزبانیہ کہا جاتا ہے۔ بس آیت نمبر 17 اور 18 میں گویا کہ ابو جہل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ہم محفلوں کو، اپنے مددگاروں کو، اپنے ساتھیوں کو بلا لے کہ وہ اس کے ساتھ مل کر ہمارے بندے کو ہماری عبادت سے روک دے۔ تو جب وہ ایسا کرے گا تو سندعو الزبانیہ، تو ہم بھی فوراً ہی جہنم کی آگ کا عذاب دینے والے فرشتوں کو بلائیں گے ان کے مقابلے کے لیے۔ ان آیات کے حوالے سے جو روایات میں قصہ بیان کیا گیا وہ اس طرح سے ہے کہ ابو جہل نے رسول اللہ کو عبادت کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ تمہارے سامنے یہ شخص سجدے کرتا ہے اور تم میں سے کوئی اسے روکنے والا نہیں، تم اسے کیوں نہیں روکتے؟ اور اب اگر اس نے سجدہ کیا تو میں اس کی گردن کو کچل ڈالوں گا، اس کی گردن پر اپنا پیر رکھ کر اسے کچلوں گا۔ رسول اللہ عبادت کی حالت میں تھے، ابو جہل رسول اللہ کی طرف بڑھا، لیکن جب قریب پہنچا تو اپنے دونوں ہاتھوں سے، جیسے انسان کسی چیز سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور ڈرتا ہے، سخت بدحواسی کے عالم میں واپس آ گیا۔ اور جب پوچھنے والوں نے پوچھا کہ تو کیوں اس کے قریب نہیں گیا اور کیوں اس کو سجدے سے نہیں روکا، تو یہ جواب میں کہنے لگا کہ جب میں اس کے نزدیک گیا، یعنی جب اللہ کے نبی کے نزدیک گیا ابو جہل، تو یہ کہتا ہے کہ مجھے ایسے لگا جیسے کہ بہت ہی سخت آگ ہے اور کچھ پر ہیں کہ جو اس آگ کو بھڑکا رہے ہیں میری جانب، اور میں ڈر کر واپس چلا آیا۔ اور اگر میں اس کے قریب جاتا، البتہ رسول اللہ کا فرمان نقل ہے یہاں پر کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر اس وقت ابو جہل میرے قریب آتا تو فرشتے اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ ان آیات سے جو پیغام اور جو میسج ہمیں ملتا ہے اور ہمیں حاصل کرنا چاہیے وہ یہ کہ اگر انسان اپنی محفل زیادہ ہونے کی وجہ سے اور اپنے مددگار اور سپورٹر زیادہ ہونے کی وجہ سے دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، تو جب وقت آئے گا اور اس کی مدت تمام ہوگی اور خاص طور پر قیامت کے دن، تو اس کے سارے مددگار اس کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ اور سورہ صافات کی 2 آیات آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ خداوند عالم سورہ صافات میں فرماتا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روک لو، ان سے سوال کیا جائے گا۔ جب جہنمیوں کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا تو خداوند عالم کی طرف سے ان کو روک کر سوال کیا جائے گا۔ اگلی آیت میں فرماتا ہے مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، تمہیں کیا ہے کہ آج ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ دنیا میں جب تم دوست ہوا کرتے تھے، تمہارا گروپ اور تمہاری پارٹی بڑی مضبوط ہوا کرتی تھی، وہاں جب تم اللہ کے آئین کو پامال کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، تو تمہارے دوست، اگر کوئی
تمہارے ملک کا قانون، تمہارے معاشرے کا قانون تمہیں گرفت میں لینا چاہتا تھا، دنیا کی پولیس تمہیں گرفت میں لینا چاہتی تھی، تو تمہارے ہم محفل کے جو بڑے عہدوں پر فائز ہوتے تھے اور صاحب اقتدار ہوتے تھے اور معاشرے میں انفلوئنس والے تھے، تو وہ آ کر تمہاری مدد کیا کرتے تھے اور تمہیں اس سزا سے بچا لیا کرتے تھے۔ لیکن اس دن فرشتے سوال کریں گے جہنمیوں سے، ما لکم لا تناصرون، آج کیا ہے، کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ جیسے دنیا میں اللہ کی نافرمانیوں میں ایک دوسرے کے مددگار ہوا کرتے تھے، برائی کی محفلوں میں جایا کرتے تھے، بری محفلیں سجایا کرتے تھے، اور اللہ تمہیں یاد نہیں تھا؟ ما لکم لا تناصرون، اب جب آج تمہیں سزا دی جا رہی ہے اور تمہیں جہنم کی طرف سب کے سب کو دھکیلا جا رہا ہے، تو آج تمہاری دوستیاں کدھر ہیں؟ آج تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ ایک دوسرے کو چھڑوانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ پھر فرمایا بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ آج یہ سرنڈر کر چکے ہیں، آج یہ ہتھیار پھینک چکے ہیں، آج ان کی مجال نہیں کہ یہ سر اٹھائیں اللہ کے فیصلے کے آگے اور دوست ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کی برائیوں میں سپورٹ کر سکیں۔ آج ان میں یہ جرأت اور یہ طاقت بالکل نہیں ہے اور ان کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی۔ سورہ معارج میں فرمایا لا یسأل حمیم حمیما، کوئی گرم جوش اور پکا دوست اپنے دوست کے بارے میں پوچھے گا بھی نہیں کہ وہ کدھر ہے اور کس حال میں ہے۔ وہ دوست کے جو دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے اور قیامت کے دن جان چکے ہوں گے کہ اب ہماری سزا کا وقت آ گیا ہے، تو وہ جو دنیا میں ہمیشہ اکٹھے رہتے تھے اور ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کے بارے میں پوچھیں گے بھی نہیں، جاننا بھی نہیں چاہیں گے کہ میرا دوست کدھر ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے میرے عذاب میں بھی مزید شدت کر دی جائے۔ ایک بار پھر آیت نمبر 17 اور 18 کے ترجمے کو بیان کرتا ہوں، توجہ فرمائیں گے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، پس یہ پکارے اپنے ہم محفل افراد کو تاکہ آئیں اور اس کے ساتھ مل کر اللہ کے بندے کو اللہ کی عبادت سے روکیں، اپنے ہم محفلوں کو پکارے۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، ہم بھی اپنے فرشتوں کو، جہنم کی آگ میں دھکیلنے والے فرشتوں کو بلائیں گے۔ خداوند عالم ہم سب کو قرآن مجید کی آیات میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب بہنوں اور بھائیوں سے یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ کوشش کیا کریں کہ یہ آیات سنتے وقت قرآن مجید آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو، کہ اس سے آپ کو سمجھنے میں اور یاد رکھنے میں اور غور کرنے میں مزید مدد ملے گی۔ آخری آیت انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔